الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے میری آپ کی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی چوپیدت کامیابی اپنے دین نے رکھی ہے۔ دین میری آپ کی اور بلکہ سارے عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت چاہے گا۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمیں کلمے کا مطلب پتہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر ہمیں کلمے کا مقصد سمجھ آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے اور غیر سے ہونے کا یقین دلوں میں نکل جائے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چھوڑ کے غیروں کے طریقوں پہ چلتے ہوئے دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین دلوں میں آ جائے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتے ہوئے اور دونوں غیروں کے طریقوں پہ چلتے ہوئے دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین دلوں میں آ جائے۔ اس کے لیے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ہونے کے یقین کو بولنا پڑے گا اور اللہ سے غیر کے ہونے کو بولنا پڑے گا کہ بھائی اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ زمین و آسمانوں کے شہنشاہ ہیں، اللہ زندگی موت کے مالک ہیں، زندگی کے مالک اللہ، موت کے مالک اللہ۔ اللہ نے تو مسلمان کو دنیا میں ایک شاندار بہترین موت کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ آج نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ بھائیو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں۔ قبر فرماتی کہ میں صبح سے رات تک، یہ مسلمانوں تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ آپ نے فرمایا قبر کو تنہائی کا ڈھیر مت سمجھو، مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، قبر تنہائی کا گھر ہے، تنہائی کا ڈھیر ہے، تام بچوں کا گھر ہے، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے۔ ایسا دیکھا کہ کوئی جا رہا ہو اپنے ساتھ بیوی بچوں کو لے کے جا رہا ہو، ہر کوئی اپنی قبر میں اکیلا جائے گا۔ قبروں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو بھائی ہم قبر جنت کے باغوں میں سے باغے یا دوزخوں کے گڑھوں میں سے گڑھے تیاری کر لیں گے تو علماء فرماتے ہیں جنت جو انعامات کی جگہ ہے، قبر انعام کی جگہ، اور دنیا مشقت کی جگہ ہے۔ دنیا مشقت کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعامات کی جگہ ہے۔ قبر آرام کی جگہ کب بنے گی؟ جب ہم قبر کی تیاری کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں گے۔ تو بھائیو کلمہ پڑھنے کے بعد فرمایا یہ کلمہ اتنی شان عظمت والے ہیں، یہ کلمہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دیا، اور آخر نے اور نبی کہتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا وہ کامیاب ہو جاتا دنیا آخرت میں، اور جو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیتا اللہ رب العزت جو ذلت اس کا مقدر کر دیتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ مقدر ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی کا مقدر ہے۔ اور اسلم دنیا میں تشریف لے اور ایک بار معراج پہ گئے اور اللہ سے پوچھا معراج پر کہ اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یوسف کو حسن دیا علیہ السلام کو، اور داؤد علیہ السلام کو اتنی شیریں زبان دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کرنے والا بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے والا بنایا، آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو وہ دیا جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میرا آپ کا نام قیامت تک کوئی جدا نہیں کر سکتا، میرا آپ کا نام قیامت تک کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو ہے دنیا میں موت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کون بتائیں گے؟ یہ ہمیں علماء بتائیں گے، بزرگ بتائیں گے، بڑے لوگ بتائیں گے۔ ہمارا تو یہ مقصد ہے کہ جو ہم علماء سے سنیں، مفتیان کرام سے سنیں، وہ جو ہے ہماری زبان سے لوگوں تک پہنچے۔ ہماری جو ہے اگر اللہ نے ہمیں کچھ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی سرسبز اور شاداب رہے جو میری کوئی خیر کی بات سنے اور اس سے خود عمل یا نہیں اسے محفوظ کرے اور آگے لوگوں تک پہنچائے، اللہ رب العزت اس کے اندر اور باہر کو سرسبز اور شاداب کر دے۔ تو بھائیو ہماری کوشش ہو کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نیکی کی بات پہنچ رہی ہے، اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے عالم کے اندر، ساری دنیا کے اندر کفر کا کلمہ پست ہو جائے، اس کے لیے مجھے آپ کو جو نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے میں۔ چکھنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں 3 دن ہے، سیکھنے کے لیے 4 مہینے، اور دین کے کام کو کرنے کے لیے ساری زندگی ہے۔ وہ بھائیو نمرود کامیابی کے سارے نقشے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ کیا کرتی ہے؟ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آگ
ایک بال بھی ابراہیم علیہ السلام کا نہیں جلا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے کھلایا پلایا۔ اور بعد میں کسی نے پوچھا آپ کے سب سے اچھے دن کون سے گزرے؟ کہا جو جنت آگ میں گزرے سب سے بہترین دن گزرے، اللہ نے جنت سے کھلایا، جنت سے پلایا۔ اور نمرود نے بات نہیں مانی، اور اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا اس فرشتے کو، کیونکہ وہ نمرود اور یہ قارون اور فرعون سمجھتے تھے ہم نے عقل سے کمایا، اپنی سوچ سے کمایا۔ انہیں کیا پتہ ایک مالک و خالق ہے، ایک زمین و آسمان کا جو شہنشاہ ہے، جو زمین و آسمان کو زندگی موت دینے والے، اس نے یہ ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ لیکن وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی عقل سوچ سے کمایا ہے۔ تو کہا اپنے فرشتوں کو بول رہے ہیں کہ اپنے رب کو بولو کہ فوجیں لے آئیں، ہم آپ سے لڑائی کریں گے، علماء بتا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، انہوں نے فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اور جب کل میدان میں نمرود اپنی ساری فوج لے گیا، علماء بتاتے ہیں کہ ان مچھروں نے نمرود کی پوری فوج کو ایسے ہرا دیا کہ جیسے ان کے جسموں پہ ہڈیاں چھوڑ دی۔ ایک مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کا خون 400 دن تک چوستا رہا۔ پہلے جو ہے بولتا سجدہ کرو غلہ ملے گا، اب تخت شاہی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں مجھے جوتے مارو غلہ ملے گا، اور جو جتنا تیز جوتا مارتا اس کو اتنا زیادہ غلہ دیتا۔ تخت شاہی پہ سارے کامیابی کے نقشے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کا انکار کیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا۔ کامیابی کے سارے نقشے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے تخت شاہی پہ بٹھا کے جوتے مروا کے ذلت کی موت دی۔ اور فرعون کا واقعہ، فرعون کے بعد کامیابی کے سارے نقشے، لیکن اللہ نے جو ہے ناکام کر دیا، اور جو ہے اس کے جسم پہ گوشت چڑھ جاتا ہے، اس کو سمندر پہ اللہ نے 16 لاکھ لشکر کے جو ہے موت دی، یہاں تک کہ اس کے جسم پہ گوشت چڑھ جاتا ہے اور چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ چوہے علماء کرام فرماتے ہیں اس کے جسم کا گوشت ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے انسان اپنے جسم سے گندے بال صاف کرتا ہے۔ کامیابی دین نے رکھی ہے، دین زندگیوں میں آئے گا آپ اسلم والی مبارک محنت سے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور گشت کیا، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی، اور یہاں تک کہ وقت کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی جو کافر ہو کے مرے، وقت کے نبی کے بیٹے، وقت کے نبی کی بیوی، لیکن اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ تو ہے نہیں۔ تو جو اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ اللہ اس کو بچا لیں گے، جو نافرمانی کرے گا اللہ کامیابی کے نقشوں میں اسے ناکام کر کے دکھائیں گے، اور جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ ناکامی کے نقشوں میں اس کو کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے ان صحابہ پر محنت کی جو ایک وقت میں ننگا طواف مکہ میں کرتے تھے، اور رات میں ان کی عورتیں، لیکن آپ نے ان پر محنت کی، اور ان کے دلوں کا جب یقین 23 برس کی ایسی محنت کی، انہوں نے مکہ اور مدینہ کی نمازوں کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ ساری دنیا میں پھر گئے، ساری دنیا میں کہ بھائی ساری دنیا میں دین عام ہو جائے، آسلم کی امتی جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، اور صحابہ نے پوری دنیا میں محنت کی۔